دلیل سب سے بڑی یاد رکھو، ہمارا پیغمبر اخیر میں آیا، آپ سے پہلے آدم اور نوح سے لے کر عیسیٰ مسیح تک کتنے پیغمبر گزرے؟ کسی ایک کی درگاہ معلوم نہیں، قبر کا پتہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں لا یعرف قبر احد من الانبیاء الا قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو دلیل معرفته وختم نبوته فی الآفاق، سوائے ہمارے نبی کے کسی رسول اور نبی کی قبر ذرے سے معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہر پیغمبر کی 8-10 قبریں ہیں پوری دنیا میں، یہ نبی کیا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے کیا؟ جھوٹی ہے۔ اور آدم سے لے کے عیسیٰ مسیح تک صرف حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، باقی تو سب فوت ہوئے ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں کہ یہ بیٹا دے سکتا ہے، یہ کاروبار چلا سکتا ہے، اس کے نیاز اور منت نہ کرنے والے کا کاروبار ڈوبتا ہے، دا بادو بابا دے دا زیور کئی دا وعدہ کنٹرول کرو بول قرآن ایسا کچھ بابا کا تقصیر غریبانہ اور نہ اٹھا دے۔ بدعتیوں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، قبر پرستوں، یہ تمام قبریں ہمارے پیغمبر کے بعد بیدار ہو گئی ہے اور ان میں جان آ گئی۔ مدینہ و مکہ میں کتنے بزرگان دین اولیاء و انبیاء گزرے، اور سعودی نجدیوں نے بلڈیزر ساری قبریں اڑائی، چاٹک کا پکڑا ہو کہ لڑکی پکے مر ڈالا۔ اسلام میں قبر ہے درگاہ کیا چیز ہوتی ہے؟ طالبان نے بامیان میں گوتم بدھ کے مجسمے اڑائے اور مزارے میں حضرت علی پر جو تہمت ہے جھوٹی خبر بنی ہے اس کو نہیں اڑایا، تو سب سے زیادہ لاشیں ٹوپی اور رومالوں کے ساتھ طالبان کی وہاں پڑی ہوئی، اب بھی جاڑیوں میں طلبا کے جوتے اور رومال میں نے دیکھے، کرے ایک بکتے دوسرا۔ اب میں ان کے دور میں گیا ہوں، میں نے ان کو ملامت کیا، اختر محمد رحمہ اللہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑے بہادر جرنیل تھے، وہ کور کمانڈر تھا مزارے کا اور گورنر تھا، یہاں رہ چکا تھا، بڑے احترام کرتا تھا۔ تو بامیان میں تو گوتم بدھ کے جو مجسمے تھے ان کے بارود میں کراچی کے بعد ضمیر فروشوں نے بھی وہاں جا کر کے بارود چلایا، لیکن میں کہتا ہوں حدیث میں پہلے قبر ہے پھر مورتی ہے۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا محوتا، یہ حدیث میں نے طالب کو کہا ہے، آپ جرأت پیدا کریں پوری دنیا میں یہ ترتیب پلٹ کے دکھا دیں کہ مورتی پہلے ہو، حالانکہ نبی مورتیوں کے بٹانے آئے، مگر نبی کو پتا ہے کہ یہ مورتی نتیجہ ہے قبر کا، قبر کی بے بنیاد نکال۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلہ امور سلطانیہ میں سے ہے، الاحکام السلطانیہ میں ماوردی نے لکھا ہے، فرا نے بھی لکھا ہے، یعنی یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ طالب علم کینتریوں کو ڈال لے اور منگو پیر چلے لے تھانہ کے بروتیل، اس کے لیے کوشش کر کے توحید و سنت کی حکومت قائم کرنی پڑے گی۔ یہ جو موجودہ مولوی ہے یہ اس کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے انہوں نے بدعتیوں کے بڑے کو اپنا صدر بنایا اور ان میں مذہبی غیرت کی کچھ کمی ہے، ممکن ہے اچھے ہو گیا ہے، ابھی وہ کہتے ہیں حالات خراب ہے بہت، مولانا مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تو آگ لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلاحیت دے، اور خدا جانے کوئی وہابی نجدی آئے گا، کون ہوگا جو قرآن و سنت کو صحیح طرح نافذ کرے گا۔ اللہ اپنے خزائن غیب سے اپنے دین کی عظمت کے لیے بغیر کمی اور زیادتی کے، افراط اور تفرید کے، خالص سلف صالحین اہل سنت والجماعت کے مسلک اعتدال کے مطابق پورے پاکستان پر اور پوری دنیا پر اسلام نافذ فرمائے۔ کوئی دلیل نازل نہیں فرمائے اللہ نے اس کے بارے میں۔ کسی کو کہیں گے معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری، کبھی کبھی کہیں گے غوث اعظم متقی ہر آن میں
اور دودھ پینا چھوڑ دیا رمضان میں. ٹھیک ہے اللہ کا نیک بندہ ہے. جب یہ شیرخوار تھا تو دن بھر ماں کا دودھ نہیں لیتا تھا. ماں بڑی پریشان رہتی. مغرب کے وقت داخل ہوتے ہی شروع کر لیتا تھا. یہ ایک حسن اتفاق ہے. بعض بچوں کی سعادت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی 11ویں دیں اور آپ ان کو حاجت روا مان لیں. اور پختانہ وحید افلان کی خان دزوئی کا پارا اور جولئی پگاڑا اور دیوانہ بابا تو زمان. غلط خبریں.